بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین امپورٹنٹ آج جو میں نے جس پہ بات کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خدا کر کے پہلی دفعہ وہ پشاور گئے اور وہاں پہ ایک جرگے میں اس نے خطاب کیا. خطاب کے دوران اس نے کچھ ایسی باتیں کی، باقی تو ٹھیک ہے، لیکن NFC کے حوالے سے اس نے اشارتاً ایک بات کی اور اس میں یہی کہا گیا کہ یہ خیبر پختونخوا کا جو 1% دہشت گردی کی مد میں ملتے ہیں اس کو ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بات کریں گے اور کیوں بات اس نے کی، کون سا اس نے اس کے لیے جو ہے نا کیس کیا بنایا ہے اس پہ بات کریں گے. اور دوسری بات جو اہم ہے میرے خیال میں وہ افغانستان کے بلوچستان کے حوالے سے عسکری قیادت کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اسی حوالے سے لگ ایسا رہا ہے کہ ایسے حالات میں جب ملک میں جب ایک بڑے صوبے میں یہ حالات ہو اور وہاں پہ مسئلہ سیاسی بھی ہو، وہاں پہ مسئلہ جو ہے عسکری بھی ہو، وہاں دہشت گردی بھی ہو، تو ایسے حالات میں اور سب سے بڑا اور سب سے اہم صوبہ بھی ہو، یہاں پہ بار بار یہ کہنا کہ یہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، یہ علیحدہ ہو سکتے، کیا یہ کسی کمزوری کی طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبہ ہم سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا ہے. اس پہ بات کریں گے کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے، ضروری ہے. تیسری بات اہم جو ہے وہ نارتھ وزیرستان دتہ خیل کا علاقہ جو ہے وہاں پہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے اور عسکری اداروں کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ 14 جو دہشت گرد فتنہ الخوارج سے تعلق رکھتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے کارکن دہشت گرد جو ہے ان کو گرفتار کیا، ان کو قتل کیا، ان کو مارا ہے. اور میرے خیال میں یہ ان چند بڑی کارروائیوں میں ہے کہ ایک وقت میں اتنے زیادہ تعداد میں دہشت گردوں کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے اور وہاں پہ اسی علاقے میں کہا جا رہا ہے کہ اور بھی ان کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملٹری جو ہے، فوجی یا عسکری ادارے جو ہے، سیکیورٹی کے ادارے جو ہے، اب وہ بجائے اس کے کہ ویٹ کریں، خود جا کے جہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں ان ٹھکانوں میں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. NFC پہ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بلوچستان والا بہت اہم ہے. بلوچستان میں اس وقت مسئلہ جو ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ گزشتہ تقریباً 40-50 سال سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے. مختلف ملٹری آپریشنز بھی ہوئے ہیں، فوجی کارروائیاں ہوئی ہے اور ہر طرح کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں مسئلہ جو ہے یہ زیادہ تر سیاسی بھی ہے اور حقوق کے حوالے سے بھی ہے، کچھ گریوینسز بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے ان کو ملٹری سلوشن سے یا فوجی حل سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. اس وقت جو بلوچستان میں 2 ایشو چل رہے ہیں، ایک تو یہ ہے جو دہشت گردی ہے، جو BLF وغیرہ کر رہے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نسلی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پہ یا دیگر بنیادوں پہ، یہ تو کلی دہشت گردی ہے. اس کے خلاف تو فوری طور پر بڑی کارروائی کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو انڈر لائن ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہے، وہ بلوچستان میں حقوق کا چل رہا ہے، بلوچستان میں وسائل کا چل رہا ہے اور وہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پہ وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے جو اچھی جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ جی اس مسئلے کو اگر ایک سائڈ پہ فوجی حل بھی نکالا جا رہا ہے، ان کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ ایک سیاسی پیرالل ڈائلاگ بھی شروع ہونی چاہیے. ابھی جو بلوچستان جو کونسل ہے، ینگ کونسل ہے، جو یوتھ کونسل ہے، BYC یا جو نوجوانوں کی جو تحریک شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ غلطی کرتے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن بلینکٹ طور پر ان کو بھی BLA کے ساتھ یا BLF کے ساتھ ان کو جو ہے نا بریکٹ کرنا، میرے خیال میں ان دا لانگ رن یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب ریاست کو چاہیے کہ ایک سائڈ پہ اگر ملٹری سلوشن ڈھونڈا جا رہا ہے، ملٹری کارروائی کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو پولیٹیکل فرنٹ بھی کھولنا چاہیے، ڈائلاگ کا فرنٹ بھی کھولنا چاہیے اور یہ جو گریوینسز ہیں ان کو سننا چاہیے کہ یہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں اور کیوں چاہ رہے ہیں. کیونکہ جس طرح ہم ان کو پش کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے اور بلوچستان کوئی علیحدہ نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تک
تو بلوچستان میں سیریسلی کوئی ایسی تحریک بھی نہیں ہے. یہ جو دہشت گرد ہے، جو 10-15 کا ٹولہ ہے، اس کو اتنا سیریس بھی نہیں لینا چاہیے کہ ان کے بیانات کے جو ہے جواب میں ہماری بڑی سینئر لیڈرشپ جو ہے، ملٹری لیڈرشپ، وہ آ کے جواب دے. اس سے ان کی سٹیچر بڑھ جاتی ہے اور ملٹری لیڈرشپ کی سٹیچر کم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہوگا کہ اس کے لیے پولیٹیکل فرنٹ بھی کھولے، ڈائلاگ کا سلسلہ بھی شروع کرے. جو لوگ ڈائلاگ کر رہے ہیں، جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں، جو لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پرامن طریقے سے بات چیت ہونی چاہیے. اور جو بندوق اٹھاتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بیانات کہ یہ ایک SHO کی مار ہے، میرے خیال میں اس قسم کے پروکیٹو بیانات سے جو وزیر داخلہ نے دیا تھا گریز کرنی چاہیے. یا آرمی کی طرف سے آیا تھا کہ یہ 10-15 ہزار لوگ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 10-1500 لوگ ہوں گے، تو یہ کیا کریں گے. تو میرے خیال میں اس قسم کے بیانات اسپیشلی اپنے لوگوں کے، کوئی انڈین نہیں ہے یا کوئی اور نہیں ہے، یہ اپنے لوگ ہوتے، تو اپنے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ریاست میں سافٹ کارنر رکھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی پڑتی ہے. تھوڑی سی مار بھی دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا پیار بھی دیتے ہیں. اس لیے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اسی حوالے سے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے بلوچستان کے حوالے سے، اشتعال انگیز بیانات کے حوالے سے. وزیر اعظم شہباز شریف کافی عرصے بعد پشاور گئے. اچھا ہوا کہ اس کو پشاور بھی یاد آ گیا. پشاور میں اس نے جرگے سے خطاب کیا. باقی تو ٹھیک ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا جو دہشت گردی کے خلاف ان کی کارروائیاں ہیں یا ان کی جو ریزیلینس ہے جو ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ انڈیا کی حوالے سے بھی بات کی، مختلف خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی. چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین خان نے بھی اس سے خطاب کیا. لیکن اہم بات وہ تھی کہ جب وزیر اعظم صاحب NFC پہ بات کر رہے تھے، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے NFC کو چاہے کہ اس میں ہماری شیئر بڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو پورا فاٹا ہے، یہ تقریباً 50-60 لاکھ کی پاپولیشن جو انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے. اور ان کے حوالے سے، اور یہ ایک جنون ڈیمانڈ ہے خیبر پختونخوا کا کہ فاٹا کو تو مرج کیا گیا لیکن اس کے حصے کے پیسے تو خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے. وزیر اعظم نے بڑی چالاکی کے ساتھ کیس بنایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں خیبر پختونخوا کو تو 2010 جو NFC ایوارڈ ہے اس کے مطابق 1% ایکسٹرا مل رہا ہے تاکہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے. ٹھیک ہے، یہ بات ان کی صحیح ہے. کہتے ہیں یہ متفقہ فیصلہ تھا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ابھی تک مل رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آئندہ بھی ملے گا. یہاں تک کہہ دیا اس نے ابھی تک 700 ارب روپیز ملے ہیں، اور اس کو چاہیے تھا کہ پولیس پہ خرچ کرتے، CTD پہ خرچ کرتے، ٹیررزم کے خلاف جو صوبے کی کیپیسٹی ہے اس کو بلڈ کرتے. یہ باتیں تو ٹھیک تھی. لیکن آخر میں ایک بات اس نے کہی کہ دیکھیں جیسے حالات خیبر پختونخوا میں ہیں ویسے حالات بلوچستان میں ہیں. بلوچستان والوں کو تو 1% نہیں مل رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو ری اسیس کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے NFC ایوارڈ میں خود وزیر اعظم کیس بنا رہا ہے کہ جو 1% خیبر پختونخوا کو مل رہا ہے اس کو ری اسیس کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو یہ جو 1% ہے یا تو یہ بلوچستان کے ساتھ شیئر کرے، آدھا % اس کا اور آدھا % اس کا، یا خیبر پختونخوا یہ مسئلہ ہی حل کر دے، ختم کر دے کہ جو چیزیں ہیں وہ مل رہی ہے بس اسی حوالے سے ہم بات کر لیں گے. تو یہ میں نے جو سنا کل مجھے بڑا عجیب سا لگا، لیکن اس پہ ابھی تک کسی کا رد عمل نہیں آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کیوں کی کہ اس کو ری اسیس کرے. یہ بات کیوں کہ بلوچستان کو تو یہ نہیں مل رہا ہے. یہ بات کی کہ بلوچستان میں بھی کافی عرصے سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خیبر پختونخوا سے یہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ ہو تو یہ 1% لے گئے، اس کو قبائلی کھاتے میں ڈالے گا. تو یہ جو خیبر پختونخوا جو کیس بنا رہا ہے اس سے میرے خیال میں وہ محروم ہو جائے گا. اس پہ ہمیں ضرور بات اٹھانی چاہیے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت اور حکومتی اداروں کو.